پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پہاڑوں کے اوپر سے اترتی اور گاؤں کے لکڑی کے گھروں کو سنہری کر دیتی۔ اسی گاؤں میں اروند نامی ایک 12 سالہ لڑکا اپنے نانا کے ساتھ رہتا تھا۔ اروند کو ہمیشہ کچھ نیا دیکھنے، کچھ نیا جاننے کا شوق رہتا۔ وہ روز صبح جنگل کے کنارے جا کر سورج نکلتے دیکھتا اور سوچتا آخر اس جنگل کے اس پار کیا ہے۔ اس کے نانا، جو خود ایک زمانے میں مہم جو رہ چکے تھے، ہمیشہ اسے خبردار کرتے کہ وہ جنگل کے اندر نہ جائے، کیونکہ وہاں راستے بھول جانا بہت آسان ہے۔ مگر اروند کا دل ماننے والا کہاں تھا۔ ایک دن جب دھوپ نرم تھی اور ہوا میں ہلکی خنکی، اروند نے چپکے سے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ شروع میں سب کچھ دلکش لگا، پرندوں کی آوازیں، درختوں کی چھاؤں اور ہر قدم پر کچھ نیا۔ لیکن جیسے جیسے وہ اندر بڑھتا گیا، درخت اونچے، روشنی مدھم اور راستے الجھتے گئے۔ اچانک اس کا قطب نما اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ گم ہو چکا ہے۔ نہ پیچھے کا راستہ یاد رہا، نہ آگے کا پتہ۔ شام ہو گئی اور خوف دل میں گھر کرنے لگا۔ پھر اچانک اسے دور کہیں آگ کی روشنی نظر آئی۔ جب وہ قریب گیا تو ایک بوڑھا شخص ایک چھوٹے سے الاؤ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شفقت تھی اور چہرے پر تھکن سے بھری کہانیاں۔ اس نے اروند کو کھانا دیا، کمبل دیا اور پھر وہ دونوں ستاروں کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ بوڑھے نے اروند کو بتایا کہ کیسے ستارے ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اور زندگی میں اصل سمت دل سے آتی ہے۔ اروند نے غور سے سیکھا اور اگلے دن ستاروں اور اس بوڑھے کی رہنمائی سے وہ واپسی کا راستہ تلاش کرنے نکلا۔ راستہ آسان نہ تھا۔ کبھی دریا کا سامنا ہوا تو کبھی پھسلتی ہوئی چٹانوں کا۔ لیکن اب اروند ڈرا نہیں، اس نے سیکھ لیا تھا کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلا تو صبح کا اجالا ہو چکا تھا۔ گاؤں دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اس مسافر کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ جیسے آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے چلا گیا۔ جب اروند اپنے نانا کے پاس پہنچا تو وہ حیران رہ گئے۔ اروند نے جو قطب نما واپس لایا تھا وہی قطب نما برسوں پہلے نانا کا تھا، جو وہ جنگل میں کھو چکے تھے۔ اب نانا اور پوتا دونوں مل کر نقشے بنانے لگے۔ وہ جنگل کے وہی راستے نشان زد کرنے لگے جہاں اروند گیا تھا۔ اب وہ جنگل ممنوعہ نہیں رہا، بلکہ ایک نئی دنیا بن گیا تھا۔ کئی دنوں بعد وہ دونوں دوبارہ جنگل میں گئے۔ اس بار نانا ساتھ تھے۔ اروند نے انہیں وہ خفیہ آبشار دکھائی جو اس نے پہلے اکیلے دریافت کی تھی۔ دونوں نے پہاڑی پر بیٹھ کر غروب آفتاب دیکھا اور محسوس کیا کہ اصل خزانہ یہی تعلق ہے جو نسلوں کو جوڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اروند بڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں میں چاندی، مگر دل میں وہی چمک باقی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے گاؤں واپس آیا۔ نانا دروازے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اب نئی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اروند اور اس کا بیٹا مل کر نیا نقشہ بنانے لگے۔ مہم ختم نہیں ہوئی تھی، صرف اگلی نسل کو منتقل ہو گئی تھی۔